بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی سید عبدالواسع حسینی امان اللہ نورانی کی جانب سے فاطمہ امۃ القدیر کی صحت یابی کی غرض سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مولا تعالی عز و جل اس مقصد کو پورا فرمائیں اور مولا تبارک و تعالی جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں 12 فصلیں ہیں، تو الحمدللہ ہم 9 فصلیں مکمل کر چکے ہیں۔ 10ویں فصل سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے، جس کا عنوان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت واجب اور تکذیب کفر ہوگی، یعنی ان کی بات کو ماننا واجب ہوگا اور جھٹلانا جو ہے وہ کفر ہوگا۔ تو جو پہلی حدیث پاک ذکر کیے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار یعنی آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا یعنی منتخب کردہ ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے شخص ہے، پس تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس روایت کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں ذکر کیا ہے۔ دوسری روایت اس باب کی، اس فصل کی جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب بالدجال فقد کفر ومن کذب بالمہدی فقد کفر۔ من کذب بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی جھٹلانا، جس نے دجال کو جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دجال کو جھٹلایا، یعنی کیا مطلب، دجال کے آنے کا انکار کیا، یقیناً اس نے کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ اور جس نے امام مہدی کے تشریف لانے کا انکار کیا، یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔ یہ روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر ذکر کیا ہے۔ اگلی روایت اس باب کی تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا، پس ایک منادی یعنی آواز لگانے والا یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع کرو، یعنی پیروی کرو، ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ یہ حدیث پاک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 پر ذکر کی، امام طبرانی نے بھی ذکر کیا، امام دیلمی نے ذکر کیا۔ 11ویں فصل کہ امام آخر الزماں علیہ السلام مہدی الارض والسماء ہوں گے، جو سب سے اخیر میں جو امام تشریف لائیں گے وہ زمین اور آسمان کے اندر یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہوں گے، اور ان کے لیے آسمانی اور زمینی علامات کا ظہور ہوگا، آسمانی اور زمینی علامتیں ظاہر ہوگی۔ کون کون سی علامتیں ظاہر ہوگی؟ اس روایت کے اندر جو حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بحیرہ تبریہ سے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے سے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب یہود اس کو دیکھیں گے، یعنی اس تابوت کو دیکھیں گے، تو چند لوگوں کے سوا، چند لوگوں کو چھوڑ کر تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس باب کی دوسری حدیث حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے خروج سے یعنی ظہور سے، ظاہر ہونے سے پہلے جانب مشرق سے، مشرق کی طرف سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی، جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ اور اس روایت کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر ذکر کیا، امام نعیم بن حماد نے ذکر کیا۔
اگلی روایت حضرت شریک سے، ستارہ طلوع ہوگا، طلوع ہوگا یعنی چمکے گا، جی جس کی چمکتی ہوئی نکلے گا، نکلے گا۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خروج یعنی ظہور سے پہلے، نکلنے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، ینکسف القمر فی شہر رمضان مرتين، 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، چاند کو گہن لگے گا۔ اور یہ روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الحاوی للفتاویٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر ہے، نعیم بن حماد کی الفتن میں ہے۔ پھر چوتھی روایت اس فصل کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ حق آل محمد میں ہے، حضور کی آل میں ہے، تو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی لوگوں کی زبان پر یہ بات آئے گی کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور لوگوں کو ان کی محبت پلا دی جائے گی یعنی اس طرح پلا دی جائے گی کہ وہ ان کے سوا، ان کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ یہ روایت حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الحاوی للفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے، نعیم بن حماد کی الفتن میں موجود ہے۔ پانچویں روایت اس فصل کی جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں یعنی کالے پرچموں، کالے جھنڈوں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس قافلے کو جب آتا ہوا دیکھو، کالے پرچموں کا قافلہ آتا ہوا دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جاؤ، بھلے تم کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور اس روایت کو بھی امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1367 پر ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے، اور دیگر نام جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ناموں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں۔ چھٹویں حدیث اس فصل کی حضرت ابو الجلد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا، یعنی ایک فتنہ برپا ہوگا، پیدا ہوگا، جس کے بعد ایک اور فتنہ ہوگا، فتنے کے بعد پھر ایک اور فتنہ ہوگا۔ پہلا فتنہ دوسرے فتنے کے ساتھ بالکل ویسے ہوگا جیسے کوڑے کا تسمہ، تو پھر اس کے بعد تلواروں کی دھاریں ہوں گی، اس کے بعد پھر ایک اور فتنہ ہوگا جس میں تمام محارم یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں، اللہ کی طرف سے جو یعنی چیزیں حرام کر دی گئی ان کو حلال کر دیا جائے گا۔ پھر تمام زمین والوں میں سب سے بہتر شخص کے ذریعے خلافت آئے گی، جبکہ وہ یعنی وہ خلیفہ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 531 پر ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے الحاوی للفتاویٰ میں بھی ہے۔ ساتویں حدیث اس باب کی جس کا ترجمہ کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ میں، نعیم بن حماد نے الفتن میں، اور ابو عمرو الدانی نے السنن الواردہ فی الفتن میں ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ اکٹھے حج ادا کریں گے، یعنی ایک ساتھ مل کر حج کریں گے، اور بغیر امام کے عرفات میں اکٹھے ہوں گے۔ پس منی میں ان کے نزول کے دوران، ان کے اترنے کے دوران ایک فتنہ انہیں کتے کی طرح دبوچ لے گا، جس کی وجہ سے مختلف یعنی الگ الگ قبائل، الگ الگ قبیلے ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، پس وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ گھاٹی خون سے بہنے لگے گی۔ تو وہ سب سے بہتر ہستی کی پناہ لینے کے لیے، یعنی اس گھبراہٹ کے عالم میں سب سے بہترین ہستی کی پناہ لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جبکہ وہ کعبۃ اللہ سے اپنا چہرہ لگائے رو رہے ہوں گے، گویا میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ ان کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ وہ فرمائیں گے، تم پر افسوس، تم کتنے ہی عہد توڑ رہے ہیں اور کتنے ہی خون بہائے ہیں، تم نے کتنے ہی عہد توڑے ہیں، کتنے وعدے تم نے توڑے ہیں، اور تم کتنے ہی خون بہائے ہیں۔ بس وہ مجبوراً ان کی بیعت قبول فرمائیں گے اگر تم اس ہستی کو پالو
تو ان کی بیعت کرنا، کیونکہ وہ زمین میں مہدی ہوں گے اور آسمان میں بھی مہدی ہوں گے، یعنی لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اس کتاب کی جو ہے آخری فصل ہے، 12ویں فصل، اور عنوان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پر 12ویں امام اور آخری خلیفۃ اللہ ہوں گے، سب سے آخری خلیفہ اور 12ویں امام ہوں گے۔ اب اس کی جو حدیث پاک ہے، اس کے حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پر ذکر کیا، اور دوسری روایت کا حوالہ بھی یہی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اپنی سنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پر ذکر کیا ہے۔ دونوں روایتیں آپ سماعت کریں۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، ان تمام پر امت مجتمع ہوگی، اکٹھی ہوگی، جمع ہوگی۔ پھر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو سنی جسے میں سمجھ نہ سکا، تو میں نے اپنے والد سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے باپ نے بتایا، میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمام قریش سے ہوں گے، یعنی وہ 12 خلفاء پورے کے پورے کیا ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک کا ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ دین 12 خلفاء کے آنے تک غالب رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر لوگوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور شور برپا ہو گیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز میں ایک کلمہ ارشاد فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یعنی میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے، یعنی پورے 12 کے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں ابو داؤد کی مذکورہ بالا روایات پر اوپر ذکر کی گئی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تنبیہ، یہ ہے کہ امام ابو داؤد، یہ عربی عبارت ہے، اس کا ہم ترجمہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کا حوالہ بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے الحاوی للفتاویٰ میں ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پر ذکر کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر امام مہدی علیہ السلام پر ایک باب باندھا ہے، جس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت درج فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء ہوں گے جن پر یہ امت مجتمع ہوگی، اکٹھا ہوگی، جمع ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا اور وہ تمام خلفاء قریش سے ہوں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے گویا یہ باب باندھ کر علماء کے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ امام مہدی ان 12 خلفاء میں سے ایک ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے واضح طور پر یہ استنباط فرمایا ہے، یہ بات نکالی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پر 12ویں اور آخری امام ہوں گے، کیونکہ ابو داؤد امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں باب کا آغاز ان 2 احادیث سے کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی، یعنی روایت کردہ یہ حدیث لائے ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، کہ امام مہدی علیہ السلام میری عترت اور اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے وہ حدیث بھی لائے ہیں کہ جس میں ارشاد ہے کہ قیامت میں سے خواہ ایک ہی دن کیوں نہ بچ جائے، اللہ رب العزت میری اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا جو زمین کو عدل سے یعنی انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر دی گئی تھی۔
ابو داؤد نے اپنی سنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پر ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی ہوگا جس کو المہدی کہا جائے گا، ان کی عطائیں خوشگوار ہوں گی، یعنی بڑی ہی خوشگوار ہوں گی، بہت شاندار ان کی عطائیں ہوں گی۔ اور یہ روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر ذکر کیا۔ چوتھی حدیث پاک اس باب کی، جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب سفیان اور امام مہدی علیہ السلام کا لشکر، یعنی سفیان کا لشکر جو ملک شام سے آئے گا، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا لشکر قتال کے لیے آمنے سامنے ہوں گے، جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوں گے، تو اس دن آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی، خبردار، یعنی آگاہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، بے شک امام مہدی علیہ السلام کے احباب ہی، ان کے ساتھی ہی اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔ اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس دن کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے لٹکا ہوا ہاتھ نظر آئے گا جس کو لوگ دیکھیں گے، یعنی سارے کے سارے لوگ اس ہاتھ کو دیکھ لیں گے۔ پانچویں حدیث پاک اس باب اس فصل کی، اور چوتھی حدیث کا بھی حوالہ دیکھ لیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 پر ذکر کیا۔ اور جو پانچویں حدیث ہے اس کا حوالہ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے الحاوی للفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا، نعیم بن حماد نے ذکر کیا ہے، سمی نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امام مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ ہم میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان پر سلطنت یعنی دین اسی طرح ختم فرمائے، سلطنت اللہ ان پر دین یعنی دین کی جو سلطنت ہے، نظام ہے، اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا تھا، اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا، جس طرح انہیں شرک اور کفر سے نجات عطا فرمائی گئی ہے، اور ہمارے ذریعے ہی اللہ ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد الفت پیدا فرمائے گا، یعنی محبت پیدا فرمائے گا، جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت، فتنہ یعنی جو فتنے سے دشمنی، فتنے سے نفرت، ایسے ہی فتنے سے نفرت کے بعد اللہ محبت پیدا کر دے گا، تو ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت اور الفت پیدا فرمائے گا، یعنی جو ابھی تک دلوں کے اندر دشمنی تھی اور کدورتیں تھیں، وہ سب مٹ کر جو ہے اب محبتیں پیدا ہوگی، جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی، اور ہمارے ذریعے ہی فتنہ اور فساد کی عداوت کے بعد لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ شرک کی بھی ایک عداوت ہے نا، اور شرک کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، مراد یہ ہے، تو ایسے فتنے کے ذریعے سے بھی، فساد کے ذریعے سے بھی عداوتیں پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ختم کر کے محبتیں پیدا کر دی گئی۔ چھٹویں حدیث اس باب کی، جو حضرت نعیم بن حماد سے مروی ہے، نعیم بن حماد نے اس کو اپنی کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر ذکر کیا، 408 پر ذکر کیا، امام سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ میں ذکر کیا۔ یہ حضرت ارطاط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت نبی یعنی حضور علیہ السلام کے آل میں سے حسن سیرت کے پیکر ایک شخص امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو قیصر روم کے بادشاہ کے شہر میں جنگ کریں گے، اور وہ امت محمدی علی صاحبہ الصلوات کے آخری امیر ہوں گے، حضور کی امت کے آخری امیر ہوں گے۔
پھر ان کے زمانے میں دجال ظاہر ہوگا، اور ان کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ میں امام منتظر یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے آثار اور علامات درج کرنے کے بعد فرمایا ہے هذه الآثار كلها، کہ یہ تمام آثار اور علامات ہیں جن کی تلخیص یعنی خلاصہ میں نے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے کی ہے، اور وہ نعیم بن حماد ائمہ حفاظ میں سے ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ یعنی اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ 7ویں حدیث اس فصل کی، ابھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ ذکر کیا گیا وہ اس کو بھی نوٹ کر لیا، الحاوی للفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال لبالب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ یہ روایت الحاوی للفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 اور 61 پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ 8ویں روایت اس باب کی، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 501 پر ذکر کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں نعیم بن حماد نے ذکر کیا۔ پھر ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخری دور میں خلیفہ ہوگا جو مال لبالب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ 8ویں روایت کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کے تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، بالتحقیق یعنی یقیناً غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا، یعنی امر اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد، بالکل کمزور ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا، عروج اور بلندی حاصل کر لے گا۔ 9ویں روایت اس فصل کی، آخری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں یعنی دنیا کے زمانے میں صرف ایک رات ہی باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، لبریز کر دیں گے یعنی بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی اسی طرح سے اس کو اب انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں یعنی لوگوں کے دلوں میں غنا پیدا فرما دے گا، بے نیازی کو پیدا کر دے گا، مالداری کو پیدا کر دے گا۔ وہ 7 یا 9 سال رہیں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے بعد یعنی ان کا زمانہ گزرنے کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، یعنی لطف زندگی باقی نہیں رہے گا، زندگی کا کوئی مزہ، زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر، انہوں نے حوالوں کے ساتھ جو بھی ذکر کیا، اور اس میں کوئی اپنا موقف وغیرہ نہیں پیش کیا بلکہ روایات ذکر کی ہیں۔ اب یہ روایات کو دیکھ کر جس کو جیسی روشنی حاصل کرنا ہو کرتا ہے، پھر اس کے روایات کے اندر ان کے صحت میں کیا کلام کیا گیا وہ بھی تمام اہل علم حضرات ذوق اور شوق رکھنے والے اصل کتاب جو ہے یعنی جو انہوں نے مراجع اور مصادر ذکر کیے ہیں کہ کون سی روایت کہاں سے لی ہے، اس کو دیکھ کر پھر اور زیادہ روشنی حاصل کریں
اور زیادہ فیض حاصل کرے، برکتیں حاصل کرے اور زیادہ پختگی حاصل کرے۔ تو اس میں اگر کہنے سننے میں ہم سے کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو مولا تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔